رسوله الكريم أما بعد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صدق الله العظيم. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے امام، جن کا نام امام ابو یوسف، اور یہ شاگرد تھے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے، جو ہم سب کے امام ہیں، جن کے مسلک پر ہم سب چلتے ہیں، جن کی اتباع ہم سب کرتے ہیں. فرمایا کہ ان کے بچپن کا واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ یہ اپنی گھر میں اور اپنی والدہ کے اکیلے بیٹے تھے. والدہ غریب تھی اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، تو باپ نے ماں نے ان کو کہا کہ بیٹا مزدوری کر کے لے کے آ. چنانچہ ان کو مزدوری کے لیے بھیجا گیا تو راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ ہے اور وہاں ایک عالم بیٹھے ہوئے، ان کے چاروں اطراف طلبہ بیٹھے ہیں اور حدیث کا درس ہو رہا ہے. چنانچہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ بھی وہیں کھڑے ہو گئے. اب دیر ہو گئی، دن گزر گیا، شام کو گھر واپس آئے. اماں نے سوال کیا بیٹا مزدوری کہاں ہے؟ کہ اماں مزدوری میں نے آج نہیں ملی. چنانچہ پھر دوسرے دن بھیجا گیا. امام ابو یوسف پھر وہی کھڑے ہو گئے، مجلس میں بیٹھ گئے. چنانچہ دوسری مرتبہ پھر ماں نے سوال کیا بیٹا مزدوری کر کے لے کے آئے؟ کہ ہاں. پھر رقم کہاں ہے؟ کہ اماں آج نہیں ملی، مل جائے گی. چنانچہ تیسرے دن ماں کے ذہن میں ذرا شبہ ہوا کہ بیٹا دیکھتی بیٹا جاتا کہاں ہے، مزدوری کرنے کہاں جاتا ہے، رقم کہاں لے کر جاتا ہے، ملتی بھی ہے یا نہیں، مزدوری کرتا بھی ہے یا نہیں. چنانچہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی ان پر نظر پڑتی ہے تو اس بچے کو بٹھا لیتے ہیں. بڑھیا اماں آتی ہے اور بڑھیا اماں کہا بیٹا میں نے تیرے کو مزدوری کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہاں کھڑے ہونے کے لیے نہیں بھیجا. چنانچہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اماں جان آپ اس بچے کو میرے حوالے کر دیں. کہ کیا کرے گا؟ کہ یہ پڑھے گا، پڑھ کے کیا بنے گا؟ کہ امام ابو حنیفہ کی زبان سے نکلا کہ وقت کا قاضی بنے گا، وقت کا قاضی بنے گا، جج بنے گا، امام بنے گا اپنے وقت کا. اور دیکھنا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ بادشاہ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھائے گا، فریدہ کھائے گا. چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ امام بادشاہ وقت میں ایک مسئلے کی ضرورت پڑی اور مسئلہ بھی اپنی بیوی سے جڑا ہوا تھا. اس کے بارے میں پوچھا گیا تو بہت ساروں نے جو جواب دیا، بہت سارے عالموں نے جو جواب دیا وہ بادشاہ کے حق میں نہیں تھا، حالانکہ جواب اس کا بادشاہی کے حق میں تھا، یعنی صحیح جواب جو تھا وہ بادشاہی کے حق میں تھا. چنانچہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اس مسئلے کا جواب کیا ہے؟ چنانچہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ اس کا جواب یہ ہے، یعنی بیوی کو بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ صبح ہوتے ہی فوراً میرے وطن سے نہیں نکلی یا نکل گئی کچھ یہ طلاق ہو جائے گی، کچھ اس طرح کا مسئلہ تھا. تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے اس کا جواب دیا تھا جو بادشاہ کے حق میں تھا. تو بادشاہ نے خوش ہو کر امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی جو دعوت کی، اور دعوت پر جس وقت دسترخوان پر بیٹھے، یاد رکھنا اور غور سے سننا کہ جس وقت دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور بادشاہ امام ابو یوسف سے کہہ رہا تھا کہ امام یوسف کھانا کھاؤ، اس وقت امام ابو یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور جو ہی آنسو نکلے تو بادشاہ نے کہا کہ امام ابو یوسف یہ مقام تو خوش ہونے کا ہے کہ آپ بادشاہ کے پاس بیٹھے ہیں دسترخوان پر، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیسے نکلے؟ فرمایا کہ میرا وہ وقت یاد آ گیا جس وقت میرے استاذ نے میری والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ اماں جان ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ بیٹا تیرا بیٹا وقت کا امام بنے گا، وقت کا قاضی بنے گا اور بادشاہ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھائے گا، بادشاہ کے پاس بیٹھ کر پلیتا کھائے گا. اور آج وہ وقت آ گیا ہے. یہ استاذ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے.
استاذ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے. میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہ بات سننے کی اور سمجھنے کی ہے، یہ وقت ضائع کرنے کی نہیں ہے کہ آج ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بڑے جو علم سیکھ لیتے ہیں اس سے محروم ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں آئی اور ان واقعات پر جب نظر پڑی تو ایک ہی بات ذہن سے نکلی، ایک ہی بات ذہن میں آئی کہ اگر انسان علم سیکھنے کے بعد، اگر وقت کا نوجوان قرآن سیکھنے کے بعد اس سے محروم ہو جاتا ہے، وہ قرآن بھول جاتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ پڑھ کر بھی وہ اس سے محروم ہوتا ہے. تو اس لیے محروم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے استاذ کی بے ادبی کی ہوگی یا اس کے بڑوں نے کی ہوگی. غور سے سن لے اور سمجھ لے یہ سب کہ جو بندہ جس سے جو علم سیکھے، جو دین کی بات سیکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا دین کا، میں اس کا غلام بن گیا. چاہے وہ مجھے بیچے یا خریدے، یہ دین کی بات کوئی ویسی بات سرسری باتیں نہیں ہیں، یہ اٹل حقیقت ہے. ان کو سونے کے پانی سے اگر لکھ دو گے جس طرح وہ نہیں مٹتا، یہ دین کی باتیں نہیں مٹتی. یاد رکھنا ہے کہ زندگی میں جب بھی جس سے جو بات سیکھ لی اس کا ادب اپنی زندگی بھر کرنا ہے. اگر بے ادبی کرو گے اس سے محروم ہو جاؤ گے. یہ ہم نے دیکھا، ہم نے اس کو پایا ہے کہ جس استاذ کی ہم نے جس سبق کے اندر ذرہ برابر بھی گستاخی یا بے ادبی کر دی، وہ سبق ہمارے ذہن میں نہیں رہا. یاد رکھنا ہے اور سننا ہے اور سمجھنا ہے، اور اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.